اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام قرآن احباب دوست کو آج کے سبق نمبر 17A میں اور قرآن سمجھے آسان طریقے کی کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم گزشتہ جو امر نہیں پڑھ رہے تھے اس کے اسباق ہوں گے اور کچھ جو ہے قرآنی آیات اور احادیث کا جو ہے وہ مطالعہ کریں گے۔ آگے چلنے سے پہلے گزشتہ اسباق سے متعلق کچھ سوالات ہیں، ان کا جواب دیجئے۔ المستقیم کا ترجمہ کیجئے۔ سچا، راستہ، سیدھا، نعمت، ABCD کیا جی بی براوو۔ سیدھا، مستقیم جو معنی ہوتا ہے سیدھا، اس کو یاد کرتے ہیں خط مستقیم، سیدھا خط، اس سے یاد کرتے ہیں المستقیم معنی سیدھا۔ چلیے کوئی بات نہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ فقد کا معنی بتائیے۔ ایک گروپ گرا، بھی جو لوگ بولتے ہیں گرے، الفا کرنے گرا، اور اعبدو کا معنی بتائیے۔ اے عبادت کرنا، بی میں عبادت کرتا ہوں، سی جس کی عبادت کی، ڈی عبادت میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ صحیح ہے۔ چلیے آج کے اس سبق میں ہم نزول قرآن کا مقصد گرامر میں جو ہے 4 نئے جو ہے افعال سے امر اور نہی کی جو ہے پریکٹس کریں گے۔ اضرب، اسم، علم، علم اور اعمل سے، اور اس طریقے سے نئے 14 الفاظ ہم سیکھیں گے جو قرآن پاک میں 1000 سے زیادہ آئے ہیں۔ الحمدللہ آج کے جو ہے اس سبق کے اختتام تک ہم 208 جو ہے الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، جو تقریباً جو ہے 39,500 بار سے زیادہ آئے ہیں، جبکہ ہمارا ٹارگٹ 40,000 تھا اور ابھی ہماری 3 کلاسیں رہتی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ نماز کے حصے مکمل کرنے سے پہلے ہم یہ ایک آیت مبارکہ جو ہے اسے دیکھتے ہیں۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ ایک بڑی اہم جو ہے صورت ہے، تو آئیے اس کا مقصد نزول دیکھیں۔ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ اس کے جتنی آیات ہیں اس میں تدبر کی ضرورت ہے، یعنی عربی آیات پر جو ہے قرآن کی عربی سمجھنا ضروری اور آسان ہو، اس کے لیے قرآن کیا کہتا ہے کہ آپ نے اس میں تدبر کرنا ہے اور تذکر کرنا ہے۔ یہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے کیا، اس سے پہلے یہ ایک شعر ہے، اسے دیکھیے۔ 4 الفاظ کا جو ہے شعر ہے۔ کیا، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے۔ اس کا یہ انسانی کلام ہے، اس کا ہم ترجمہ نہیں کر سکتے، سمجھ ہی نہیں آتا کون سا کیا اور کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ جب ایک انسانی کلام جو 4 الفاظ کا ہے وہ ترجمہ ہمارے بس میں نہیں، تو یہ جو اللہ پاک کا کلام ہے اس کا ترجمہ ہمارے بس میں کہاں سے آ گیا۔ یہ جو ہم ترجمہ کرتے ہیں یہ اصل قرآن کا ترجمہ نہیں ہے، قرآن کا اصل ترجمہ عربی میں ہی ہے، عربی کے سمجھنے سے ہی سمجھ آتا ہے۔ تو آپ بھلے جو ہے قرآن کریم کے 100 ترجمے بھی پڑھ لیں تو آپ عام معنوں میں قرآن پاک نہیں پڑھیں گے۔ مثلا کلام اقبال ہے، وہ کہتا ہے قرآن پاک تو صرف عربی قرآن کریم ہے، اس کا کسی زبان میں ترجمہ جو ہے وہ قرآن نہیں ہے۔ وہ ایک حد تک کچھ معنی کچھ مفہوم بتاتا ہے، لیکن اصل قرآن جو ہے وہ عربی میں ہے۔ اس بات کی نفی نہیں ہے کہ یہ ثواب نہیں ہے پڑھنے میں، اور نہ یہ کہ ترجمے کی جو ہے قدر کم ہوتی ہے، بلکہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم
قرآن کو اگر جاننا چاہتے ہیں، اس میں تدبر اور تذکر کرنا چاہتے ہیں، تو قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کی زبان یعنی عربی کو سمجھنا پڑے گا۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ سورتوں اور آیتوں کے کئی خاص اثرات ہیں، یعنی نورانی وولٹیج ہے جو دل کو چیر کر اتر جاتا ہے، یعنی اس کے سننے سے بھی اثر ہوتا ہے، یہ سب اپنی جگہ، لیکن وہ جو مقصد نزول قرآن ہے وہ پورا نہیں ہوتا۔ تو قرآن خود کیا کہتا ہے کتاب انزلنہ الیک مبارک۔ کتاب، یہ کتاب بھی ہے لفظ ہے، قرآن کی جو ہے تحریف کا ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ الف کو جو ہے وہ کھڑی زبر سے جو ہے ظاہر کرتا ہے۔ جیسے اگر ہم اردو میں ہم اسے لکھتے ہیں کتاب، تو کیا ہوگا، کاف تے الف اور بے آئے گا، یہاں تے کے اوپر یہ جو کھڑی زبر ہے یہ الف کے برابر سمجھا جائے، تو یہ کیا ہوگا، کتاب ہی لکھا ہوا ہے۔ اور اس کی جمع کیا ہوتا ہے، کتب۔ دیکھیں کتاب کی جمع کتب۔ انزلنا، اس کے ٹکڑے کیجئے جی، کتنے ٹکڑے ہیں، انزلنا ہو، دو ٹکڑے، انزل تین ہوگا تو تین، ماشاءاللہ نزل نا ہو۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں سسٹر، اس کے تین ہی ہیں، لیکن چونکہ یہ ہم افعال پڑھ چکے ہیں، افعال میں ہم نے انزلنا پڑھا ہوا ہے، انزلنا کے ساتھ نا آ جاتا ہے، یہ جب گردان کے ٹیبل میں کرتے ہیں تو نا کا صیغہ وہاں لگ جاتا ہے، اس لیے اس کو اکٹھا ایک لفظ لیا جاتا ہے۔ یہ اصل میں ویسے دو ہی ہوتے ہیں، ہو جو ہے البتہ علیحدہ ہے۔ تو انزلنا ہو، ہم نے اتارا اس کو، تو یہ جو ہے گرامر کے لحاظ سے اس کے دو ہی ٹکڑے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے الہی کا، اس کے بھی دو ٹکڑے ہیں، الہی کے معنی ہے طرف کا، آپ کے، مبارکن، یہ کون بتائے گا بھئی یہ کیا لفظ ہے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ اسم، تنوین ہے، دو پیش آئے، نہیں اسم ہے، یہ پتہ کیسے چلا اسم ہے؟ تنوین ہے، دو پیش، تنوین کی وجہ سے دو پیش۔ بس بات ختم، آپ نے جو ہے لاجواب کر دیا اگلے بندے کو کہ جی تنوین آ گیا، اسم ہے، آگے بات ہی نہیں چل۔ تو مبارک کا یہ ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے عید مبارک، یہ اسی طرح مبارک ہے۔ تو یہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، اس کے برکت کے معنی ہے نعمت کا ملنا، قائم رہنا، بڑھتے رہنا، یعنی زیادہ ہوتے رہنا، وہ زیادتی یا مدد جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو کتاب اتاری ہے اس کی برکت کا یہ عالم ہے، جس مہینے میں یہ اترا وہ بہترین مہینہ بن گیا، جس رات پہ اترا صرف اس کے اترنے سے وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی۔ تو سوچئے کہ خود قرآن کتنی برکت والا ہے، جس مہینے میں اترا وہ مہینہ سب سے افضل ہو گیا، جس رسول پہ اترا وہ سب سے افضل رسول بن گئے، جس شہر میں یہ اترا وہ بہترین اور امن والا شہر بن گیا۔ یہ اس کی برکات ہے۔ اس کتاب نے دنیا کی تاریخ کو بدل دیا، جن لوگوں پر بھی یہ اترا ان کی زندگیاں بدل گئی، یعنی صحابہ کرام اجمعین، اور وہ اتنے زیادہ جو ہے وہ ہوئے کہ 100 سال تک جو ہے دنیا کی سپر طاقت بن گئے، جب تک وہ علم و اخلاق کے ماڈل بنے رہے، قرآن پہ عمل کرتے رہے اور اس سے جڑے رہے، اس وقت تک مسلمان دنیا میں جو ہے چھائے رہے۔ اور جب انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کے جو ہے وہ تغیر اور تبدیل اور اس کی تفاسیر میں فرق لائے، تو پھر جو ہے ان کی قدر و منزلت گرنے لگی۔ تو آئیے آگے چلنے سے پہلے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کر لیں۔ یس، کون آپ میں سے کرے گا؟ چلیے جی، سدرا بی بی، آپ نے سب سے پہلے ہینڈ ریز کیا ہے، سبقت لے گئی ہیں۔ چلیے پہلا اس آیت کا تو آپ ہی کیجئے ترجمہ، پھر آگے کسی اور سے کرائیں گے۔ کتاب، یہ کتاب انزلناہ، ہم نے اتارا ہے اس کو، الیکا، طرف آپ کے، مبارکن، برکت والی ہے۔ یہ تو آپ نے ترجمہ کیا کتاب ان کا، یہ کتاب، یہاں پہ یہ تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، آپ نے کیسے یہ کا ترجمہ کر لیا؟ آپ نے صحیح ترجمہ کیا ہے، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ کو پتہ کیسے چلا کہ یہ آئے گا؟ سر میں نا الحمدللہ سے تعلیم القرآن کا کورس کر رہی ہوں، 11واں پارہ چل رہا ہے، تو الحمدللہ سے اس میں ترجمہ بھی جو ہے وہ یاد کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے پتہ ہے۔ نہیں، اس کے اوپر دو پیش ہیں،
دو پیش ہونے کی وجہ سے میرے خیال میں اس کو تو ٹرانسلیشن اسی طریقے سے کہیں بار یہ بات کہیں بھی ہے برادر، اس کا جواب آگے چل کر آئے گا، جب ہم کورس میں آگے چلیں گے تب آپ کو بتایا جائے گا کہ موقع کے مطابق کہاں پہ کوئی زائد الفاظ آتے ہیں یا کس چیز کا زائد سے اضافہ ہوتا ہے۔ آپ تو فی الحال اس سوال کا جواب بھی دے، انزلنہ کا معنی بتائیے۔ اس نے ہم نے نازل کیا نازل اس سے، کیا اس سے، ہم نے نازل کیا اسے، نازل اس کیا اس سے، یا جو ہے ہم نے نازل کیا، اے بی سی بی۔ ہم نے براوو، ہم نازل کیے اسے ہم بی۔ نے نازل کیا مبارک کا معنی بی، بتائیے، رحمت سے بھرا ہوا، برکتیں، برکت سے بھرا ہوا، برکت، مبارک، برکت سے بھرا ہوا۔ برکت سے بھرا ہوا۔ آسمانوں سے قرآن نازل کیا گیا ہے، اسرافیل کے ذریعے، میکائیل کے ذریعے، جبرائیل کے ذریعے، جبرائیل کے ذریعے، حضرت جبرائیل جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ اب میوٹ کر لیجئے، جن کا شور ہے وہ خود ہی میوٹ کر لیا کریں تاکہ باقی کلاس ڈسٹرب نہ ہو۔ اگلا حصہ ہے اس آیت مبارکہ کا، لیتدبروا آیاتہ، لیتدبروا کے ٹکڑے کیجئے، لیدبروا ہے، ہاں کیجئے ٹکڑے سسٹر، یہ لیدبروا ہے، تا نہیں ہے یہاں۔ لیتدبروا کا جو ہے ترجمہ کیجئے اور ٹکڑے کیجئے۔ سر تین ہے، یدبروا، سر تین ہے، نجمہ صحیح کہہ رہی ہے، لی اور یدبرو، یدبرو یہ جو ہے ایک ہی لفظ ہے، جمع کا سی ہے، آیات ہی، اس کے ٹکڑے کریں، آیات اور ہی، آیات الگ آیات اور ہی، ابھی آیات آپ اس جو ہے کی، صحیح کر رہی ہیں۔ تو یہ ہے لی یدبرو، وہ تاکہ غور کریں، وہ تاکہ غور کریں، کس میں؟ اس کی آیات میں۔ آیات کا جو ہے، آیات جو ہے اس کی جمع آیات ہوتی ہے، یہ مؤنث ہے صیغہ، اور ہاں یہ تو آپ نے بتایا نہیں، یہ اسم ہے، حرف فعل کیا ہے؟ مؤنث تو میں نہیں، آیات، آیات ہاں جی، اسم ہے، آیات اسم ہے۔ آیات اسم ہے، کیسے پتہ چلا؟ نہ اس کی تنوین ہے نہ، اور نہ ہی آگے تو الف کیسے لام۔ پتہ چلا یہ اسم ہے؟ یہ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے، حمزہ سے کوئی بھی شروع ہوگا، یہ اس کی وجہ نہیں ہے کہ حمزہ سے جو شروع ہوگا تو وہ ہوگا۔ حمزہ تو جو ہے وہ مضارع کی علامت پہچان میں آتا ہے، اصل میں اس کی جمع میں الف تا آیا ہے، اور الف تا ہے، مؤنث کی جمع جب بنتی ہے تو وہ مؤنث اسم ہوتا ہے، ایک مؤنث نہیں ہوتا، اسم مؤنث ہوتا ہے۔ تو چلیے لیدبروا آیاتہ کا ترجمہ کیجیے، آگے چلنے سے پہلے کوئی اس کا ترجمہ کر دے، تاکہ وہ غور کریں، تاکہ وہ غور کرے اس کی آیات پر، آیات پر۔ اچھا یہاں تو آیت ہی آیا تھا، لیجئے جی یہی لفظ آ گیا، لیدبروا کا ترجمہ کریں، معنی بتائیے، تاکہ وہ سب غور کریں، تاکہ وہ سب درخواست دیں، تاکہ وہ سب بہترین کریں، تاکہ وہ سب یاد کریں، کیا صحیح ہے؟ تاکہ وہ سب غور تاکہ وہ کریں۔ سب غور تاکہ وہ سب غور کریں۔ اے، آیات کے دو معنی ہیں، آیت اور نشانی ایک، شان، ویری گڈ، ہاں یہ آ گیا، وَلِيَتَّذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، اس کے ساتھ یہ آیت پوری ہوتی ہے، وَلِيَتَّذَكَّرُ، اس کے ٹکڑے کیجئے، والی لی اور تذکر، یا تذکر، ذکر جو ہے، سسٹر آپ اسکرین نہیں دیکھ رہی ہے تو وہ دوسرے جو ہے نا ان کو نظر آ رہا ہے، سامنے لکھا ہوا وا لی اور یتذکر، اور تاکہ نصیحت پکڑیں، یہ کیا ہے؟ فعل ہے، اسم ہے، حرف ہے، کیا سر فیل ہے، کیسے پتہ چلا فعل ہے؟ شروع میں یا آ رہا ہے، فعل مضارع، مضارع ہونے کی وجہ سے، علامت مضارع نے آپ کو بتا دیا۔ لی یہ جو ہے ہم نے اسی میں یاد کیا ہے، لی کے معنی ہوتا ہے تاکہ، ایک ہوتا ہے لیے اور ایک معنی ہوتا ہے تاکہ، یہاں اس کے معنی ہے تاکہ۔ اولو،
اولو کے معنی ہوتا ہے والے، वाले اولو اولی، یہ جو ہے دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں قرآن میں. اسی طرح الباب، الباب جو ہے لب سے نکلا ہے، لب کے معنی عقل، الباب معنی عقل عقل والے. مند. الباب والے. کیا ہے بھائی؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ سر اسم ہے، اس میں شروع میں الف لام آ رہا ہے. الف الباب کی وجہ سے ہے نا، یہ جمع. ہمارے کام کی ہے. قرآن میں جب بھی آپ کسی لفظ کو پہچاننا چاہیں گے اس میں علامت دیکھیں گے کہ اسم کی آ رہی ہے، فعل کی آ رہی ہے، یا یہ حرف ہے. جس میں اسم اور فعل دونوں کی علامتیں نہ آ رہی ہوں وہ حرف ہوتا ہے. تو اس طریقے سے آپ نے پہلے تو اس کا پہچان کرنی ہے ہر لفظ کی، اس کے بعد اس لفظ کے ٹکڑے کرنے کے بعد پھر اس کا ترجمہ کرنا ہے، تب آپ کو اصل ترجمہ آئے گا. تو چلیے آگے چلنے سے پہلے یہ جو ہے وَلِيَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَاب کا ترجمہ کیجئے. یس عصمت سعید، آپ کیجئے. اور تاکہ نصیحت کریں اولو الالباب والے، عقل والے، یعنی کہ عقل والے. نصیحت کریں یا نصیحت حاصل کریں؟ حاصل کر. نصیحت حاصل کرے. اچھا چلے آ گیا یہ آ گیا. لیتذکر کا ترجمہ تاکہ وہ سب غور کریں، تاکہ وہ سب نصیحت پکڑیں، تاکہ وہ سب مطالعہ کریں، تاکہ وہ سب تلاوت کریں. نصیحت پکڑے. تاکہ وہ سب نصیحت پکڑیں. بی آپشن ہے. بھی قرآن سے مکمل برکت حاصل کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے ایک سے زائد جواب کا انتخاب کیجیے. نماز کی، ذکر و عبادت کی، تلاوت قرآن کی، تدبر اور تذکر کی. جی ذکر و عبادت کی، تدبر اور تذکر. تدبر اور تذکر دونوں جی، چیزیں جی. چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں سب ساری شامل ہے، اس میں سب سارے شامل ہے. شامل ہیں. نماز، تلاوت قرآن اصل کی، یہ جو نماز. پڑھایا گیا تھا اس میں یہ تھا لیکن اصل نماز کی اور تلاوت قرآن کی جو ہے برکت حاصل کرنے کے لیے. ذکر اور عبادت اور تذکر جو ہے وہ سمجھنے کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے آپ اسے پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کو برکات حاصل ہو. تو آئیے اب تدبر اور تذکر کو لیتے ہیں. تدبر کے معنی ہوتا ہے غور کرنا، تذکر کے معنی ہوتا ہے نصیحت حاصل کرنا، اپنی زندگی میں اس کی باتوں پر عمل کرنا تاکہ دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں حاصل ہوں. تدبر غور کرنا، دیکھیں اس کو سمجھیے. اخبار پڑھنے کے لیے تدبر کی ضرورت نہیں ہے، آپ سرسری سا پڑھتے ہیں اور اسے چھوڑ دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں. لیکن کیا آپ کوئی سائنس کی کتاب اس طرح پڑھ سکتے ہیں یا کسی اپنے سبق کی یا جو ہے اپنے کورس کی کتاب ایسے پڑھ سکتے ہیں کہ اخبار کی طرح؟ نہیں، اس میں آپ کو غور کرنا پڑتا ہے، اس میں آپ کو فکر کرنی پڑتی ہے، یاد کرنا پڑتا ہے. قرآن میں بھی اسی طرح تدبر کرنا ہوتا ہے. قرآن کو کس طرح ہم اپنی زندگیوں میں لائیں؟ آئیے دیکھیے 4 طریقے ہیں. ایک ہے راست، ڈائریکٹ، دوسرا ہے شخصی، پرسنل، تیسرا ہے طے شدہ، پلان، چوتھا ہے متعلق، ریلیونٹ. تو آئیے ان کو باری باری لیتے ہیں. پہلے راست، ڈائریکٹ دیکھتے ہیں. قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی بے جان کتاب نہیں. یہ جو ہے زندگی کا جو ہے ایک کتاب ہے، اس لیے کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ پڑھ کر کیا کرتا ہے. جب ہم اس کو امام سے سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ سن کر کیا کرتا ہے. پورے اخلاص سے پڑھیں یا سنیں تو پھر اللہ ہمیں ہدایت دیتا ہے اور راستے سمجھاتا ہے. یہ ہدایت کی کتاب، یہ ڈائریکٹ. اس کا یہ مطلب ہے قرآن کو آپ ڈائریکٹ کیسے ہیں؟ جب بھی پڑھیں سنیں تو غور کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سے کیا کہہ رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ اس پہ کیا کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں. یہ ڈائریکٹ تعلق ہے. دوسرا جو ہے شخصی، یہ جو بھی آیت ہم پڑھیں یا سنیں اس احساس کے ساتھ کہ یہ میرے لیے ہے. اس طرح نہیں کہ فلاں آیت کافروں کے لیے ہے، فلاں مشرکوں کے لیے ہے، فلاں منافقوں کے لیے ہے، فلاں مدینے کے مسلمانوں کے لیے ہے. یہ دیکھنے کہ اس میں میرے لیے کیا پیغام ہو سکتا ہے. قرآن کی ایک خوبصورتی یہ ہے، یہ ہر زمانے کے اور ہر طرح کے لوگوں کے لیے ہے. یعنی جو بھی اسے سنیں پڑھیں اس میں ہر آیت میں اس کا کوئی نہ کوئی اس کا تعلق نکلتا ہے. وہ غور فکر کرنے سے سمجھ آتا ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ مجھے کیا کہہ رہی ہے یا میرے لیے اس میں کیا پیغام ہے. یہ چیز سمجھنا جو ہے یہ شخصی ہے، یعنی اپنی ذات سے اس کے ساتھ تعلق جوڑنا. تیسری چیز ہے طے شدہ پلان. دنیا کی ہر چیز تقدیر کے تحت ہے. ہم کہتے ہیں کہ دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام، تو وہ کہتا ہے ہم یہ بھی کہیں گے آیت آیت پر لکھا ہے سننے والے کا نام، پڑھنے والے کا نام.
یعنی ہر آیت کے اندر جو ہے سننے پڑھنے والے کے لیے کوئی پیغام ہے، کوئی اس کے لیے اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، کوئی انعام ہے، کوئی جو ہے عطاب ہے، کوئی جو ہے ڈراوا ہے، وہ ساری چیزیں جو ہے سب کے لیے ہیں۔ چوتھی چیز ہے متعلق ریلیونٹ۔ اگر کسی بڑے آدمی کے پاس تعلیم کے لیے مشورے کے لیے جائیں تو کیا وہ آپ کو پیاز کی قیمت کے بارے میں تو نہیں بتائے گا، بلکہ آپ کو کوئی تعلیم کا مشورہ دے گا۔ آپ قرآن ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو اللہ کی تذکر یعنی اس میں غور و فکر جو ہے کیسے غیر متعلق ہو سکتا ہے؟ یعنی مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ آپ نے مجھے یہ آیات آج کیوں سنائی ہے، آخر اس میں میرے لیے کیا ہے؟ آپ حیران ہوں گے جب آپ اس چیز پہ غور کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کو ہر آیت جو ہے اپنے سے متعلق لگے گی۔ ہر آیت میں آپ کو اپنے لیے کوئی سبق، کوئی ہدایت، کوئی نصیحت، کوئی جو ہے وہ کام کی بات معلوم ہوگی۔ اور اگر آپ اسے صرف ویسی سن کے ایک کان سے سنیں گے دوسرے سے نکال دیں گے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے۔ اب تعلق معلوم ہو گیا تو لیجئے تدبر کو، کہ ہم تدبر کیسے کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے 3 چیزیں ہیں: مطالعہ، تصور اور احساس۔ مطالعہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت کو سمجھ کر بار بار پڑھنا، ان آیات کی مختصر تشریح یا تفسیر کا جو ہے غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کرنا، یہ جو ہے ضروری ہے۔ اور تصور سے کیا مراد ہے؟ جہاں ممکن ہو وہاں پر تصور کا استعمال کیجیے تاکہ آپ اچھی طرح غور و فکر کر سکیں۔ مثلا زمین و آسمان کا ذکر آیا تو ان کے پھیلاؤ کا تصور کیجیے، رب العالمین کا ذکر ہو تو مختلف جہانوں اور ان میں جو بے شمار مخلوقات ہیں ان کا تصور کیجیے۔ یہ یعنی جو بھی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اس میں جس چیز کا ذکر ہے اس کے بارے میں تصور کر کے سوچیں کہ یہ کیا ہے، کیسے ہے۔ اور پھر احساس، نعمتوں کا ذکر ہو تو شکر کا احساس ہو، جنت کا ذکر ہو تو شوق اور امید ہو، جہنم کا ذکر ہو تو خوف اور ڈر ہو۔ یعنی قرآن کی آیتیں جو ہیں ان میں جن میں اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں ان کو جب پڑھیں تو ہم اس کا شکر گزار ہوں، اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ کہیں۔ اور جنت کا ہو تو خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انعام دے گا اور ہمارے لیے جو ہے آخرت میں ایک بڑی کامیابی ہماری منتظر ہے۔ اور جہنم کا ہو تو ڈریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جو ہے اس میں ڈال دیا جاؤں اور میرے ساتھ جو ہے وہ کچھ ہو جو جہنم کے اندر دوسروں کے ساتھ ہو جائے۔ تو یہ 3 چیزیں، مطالعہ اور اس کے ساتھ جو ہے تصور اور احساس، اس کو اس جو ہے دائرے کے اندر رکھا گیا کہ گہرے تصور احساس کے ساتھ آپ اپنا احتساب کریں کہ آپ اب تک کیا کرتے رہے ہیں، پلان بنائیں اپنے لیے کامیابی کا، دوسروں کو تبلیغ کریں اور پھر اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے خط مستقیم یعنی سیدھے راستے پر چلائے۔ تذکر کا ایک سادہ طریقہ یہ ہے دعا، یعنی ہر عمل کی ابتدا دعا سے کریں، پھر احتساب کریں گزرے ہوئے دن یا ہفتے کا، پھر پلان بنائیں اگلے دن یا ہفتے کے لیے۔ دعا کیسے کریں؟ قرآن کی ہر آیت عمل کے لیے ہے، دل یا اعضاء کے ساتھ، یا ہر عمل کی ابتدا دعا سے ہو۔ مثلا تدبر و تذکر کی توفیق یعنی اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور اللہ تعالیٰ سے جب مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ عطا کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں یا جو بندہ مانگ رہا ہوتا ہے۔ احتساب سے کیا مراد ہے؟ مگر صرف دعا کافی نہیں۔ مثلا آپ کا بیٹا 10ویں جماعت میں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ امتحان میں فیل ہو جائے گا، اس کا اچھا رزلٹ نہیں آئے گا۔ تو کیا آپ اس کے گزرے ہوئے دن کا یا ہفتے کا حساب کریں گے؟ نہیں، آپ نے اس کے آنے والے وقت کا حساب کرنا ہے کہ آیا وہ کس طریقے سے آپ اسے جو ہے اس کی تیاری کرائیں یا بچہ تیاری کرے تاکہ اچھے جو ہے نمبروں سے کامیاب ہو۔ پلان سے کیا مراد ہے؟ اگلے دن یا ہفتے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر آپ پلان بنانے میں ناکام ہے تو سمجھ لیں آپ ناکامی کا جو ہے پلان بنا رہے ہیں۔ مثلا کھانا ہے مگر آپ اسے چیک نہیں کر رہے، کھانا کا پلان ہے تو آپ کھانے کے مطابق جو ہے وہ اس کی تیاری کیجیے۔ اگر آپ نے کھانے کی تیاری ہی نہیں کی اور کھانے کا پلان ہے تو وہ کامیاب نہیں ہوگا، یہ ایک ناکام پلان ہے۔ تو چیک ہم کیسے کرتے ہیں؟ اجتماعی معاملات ہوں، فقہی قواعد ہوں یا کوئی نئی آئیڈیا آئے تو علماء کرام سے جو ہے اسے پوچھ کر اس کی جو ہے تصدیق کر لیجئے۔ پھر اصل کام ہم جیسے عام آدمیوں کے لیے کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں، مثلا تعلق باللہ ہے، اتباع ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے، آخرت ہے، ذکر ہے، عبادات ہیں، اور اسی طریقے سے اخلاق ہے، معاملات ہیں، دعوت ہے، تبلیغ ہے،
امر بالمعروف و نہی عن منکر ہے، ٹیم ورک ہے، اجتماعیت الغرض، یہ وہ سارے کام ہیں جو ہم سب کے اجتماعی اور انفرادی طور پہ جو ہے ہوتے ہیں۔ تبلیغ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، بلغوا پہنچا دو، انی مجھ سے، میری طرف سے، ولو اگرچہ آیاتن ایک ہی آیت ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تمہیں میری طرف سے ایک آیت بھی پہنچے پتہ ہو تو آواز نہیں آ رہی ہے سر۔ آواز نہیں آ رہی۔ حکمت کے ساتھ بہترین انداز میں پہنچائیں، اور اس میں اپنا وقت، پیسہ، صلاحیت کو لگانا، اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کی مدد کرنا، یہ تبلیغ ہے۔ آگے اسباق میں آنے والی آیتوں اذکار کو اسی طرح پڑھنا ہے، یعنی ہم ہر آیت کا غور سے مطالعہ کریں گے، تصور کا استعمال کریں گے، احساس کے ساتھ پڑھیں گے، آیت کے مضمون کے حساب سے اللہ سے دعا کریں گے، پھر اس دعا کی روشنی میں گزرے ہوئے دنوں کا محاسبہ کریں گے اور اگلے دنوں کا پلان بنائیں گے۔ جو ہم نے سیکھا ہے اسے دوسروں تک پہنچائیں گے تاکہ ہم اپنی پوری ذمہ داری کر کے جو ہے اس نیکی کا ثواب جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ تو یہ جو ہے اس کورس کا اصل مقصد ہے کہ آپ کو اس طرف متوجہ کرایا جائے کہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں اسے غور و فکر کریں اور اس پہ خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی جو ہے اس کی تبلیغ کریں۔ تو قرآن کے حقوق کیا ہیں؟ پچھلی آیت اور جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اب تک اس کے مطابق قرآن کے حقوق میں ایمان رکھنا، پڑھنا، سمجھنا، تدبر کرنا، عمل کرنا اور پھیلانا شامل ہے۔ یہ نوٹ کر لیجئے، بغیر سمجھے تدبر اور تذکر نہیں ہو سکتا، یعنی جو مقصد نزول ہے قرآن کا وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ آج اور ابھی دعا کریں اور پلان بنائیں کہ کچھ بھی ہو جائے میں جو ہے انشاءاللہ قرآن پاک کا یہ جو ہے سیکھنے کا پروگرام جو ہے جاری رکھوں گا یا رکھوں گی، اور کوشش کروں گی کہ جو کچھ پڑھوں سمجھوں وہ دوسروں کو بھی بتاؤں۔ تو آئیے یہ اس پہ سوال جواب دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن سے شخصی تعلق کا مطلب ہے قرآن کی ہر آیت مسلمانوں کے لیے ہے، قرآن کی ہر آیت میرے لیے ہے، قرآن کی ہر آیت علماء کے لیے ہے، قرآن کی ہر آیت دوسروں کے لیے ہے۔ جی قرآن کی ہر آیت میرے لیے ہے۔ یہ ابھی بتایا تھا کہ ہر آیت ہر انسان کے لیے ہے، اس سے صرف تفکر کی ضرورت ہے، تدبر کی ضرورت ہے کہ وہ اس میں اپنا تعلق دیں گے۔ اچھا جی، تدبر کے بنیادی پہلو کیا ہیں؟ مطالعہ، احساس، دعا، مطالعہ، دعا، احساس، مطالعہ، تصور، احساس، دعا، احساس، تصور۔ جی مطالعہ، تصور، احساس، مطالعہ، تصور، احساس۔ تذکر کرنے کا بالکل سادہ طریقہ، دعا، احتساب، پلان، مطالعہ، احتساب، پلان، دعا، احساس، مطالعہ، دعا، تصور، پلان۔ جی دعا، احتساب، اللہ کو دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ یہ پہلا حصہ مکمل ہوا، اب ہم چلتے ہیں اس سے اگلے حصے کی طرف، اور وہ اگلا حصہ ہمارا گرامر کا ہے۔ ایک لمبا سا سانس لیجئے، سیدھے ہو کر بیٹھ جائیے اور پہلے تو اس سوال کا جواب دیجئے، کیا آپ نے سبق پڑھا؟ 100%، 25% سے زیادہ، 50% سے زیادہ؟ آئندہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو گزشتہ کلاس کا سبق ہے اس کی بات ہو رہی ہے، کیا آپ نے گزشتہ سبق جو پڑھایا گیا تھا اسے پڑھا؟ 100% پورا پڑھا، 25% سے زیادہ پڑھا، 50% سے؟ آئندہ دیکھیں گے۔ یہ میرے خیال میں ڈی آپ لوگوں کا جواب ہوگا اکثر کا کہ آئندہ دیکھیں گے انشاءاللہ، اور یہ پتہ نہیں آئندہ کب آتا ہے نہیں آتا ہے۔ تو آپ کوشش کیجئے اس میں ایک ایج آپ کا جواب ہونا چاہیے کہ جی ہر سبق کو آپ 100% پڑھیں۔ اس سبق میں انشاءاللہ ہم جو ہے فعل، امر اور نہی کو جو ہے وہ مزید پریکٹس کریں گے، اضرب، اسم، اسم اور اعمل۔ تو آئیے پچھلے سبق کے سوالات کو جواب دیجئے آگے چلنے سے پہلے۔ لقد علمت کے معنی بتائیے، اور البتہ تحقیق تم نے جانا، البتہ تحقیق تم نے جانا، تحقیق تم جانو گے، البتہ تم جانتے ہو۔ جیسے
नहीं, अलबत्ता अलबत्ता तहकीक। देखिए तुमने जाना फिर माजी। अच्छा जी, अगला फिक्र नहीं करो, उसी तो बहुत सवाल एक रह गया तो कोई बात नहीं, अगले में मौका मिल जाएगा। मैं यफ़अलु का तर्जमा होगा एक से जायद जवाब का इंतखाब कीजिए, ये होशियार है, ये जो करेगा ए और सी। कौन करेगा, कौन करता है, जो ए बी और सी। बी और सी नहीं। हाँ कौन ये- करेगा, कौन करता है। तीनों है। जो करे। ए और सी। सयजअलु, सयजअलु के मायने बताइए। अनकरीब वो सब बनाएंगे, उन्होंने बनाया, अनकरीब उसने बनाया, अनकरीब वो बना देगा। जी ए बी अनकरीब वो बना जी। देगा। सयजअलु माजी का सीगा हो गया। फेल की तीन किस्में हमें पता है, फेल माजी जो हो गया, फेल मुदारे जो अभी तक नहीं हुआ या हो रहा है, फेल अमर हुक्म देना या गुजारिश करना। आइए हम अपने टेबल्स की जो है वो दोहराई कर लें। फ़अला, फ़अलू, फ़अला फ़अल, फ़अल, उसने किया, फ़अलत, सबने किया। फ़अलता, फ़अलतु, फ़अल, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया। फ़अलतुम, फ़अलना, फ़अलतुम, फ़अलना, फ़अलतुम आपने किया, फ़अलना हम सब ने किया। मुदारी ले लीजिए। यफ़अलु वो करता है, यफ़अलुना वो सब करते हैं। यफ़अलु, यफ़अलुना, यफ़अलु, यफ़अलुना। तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूँ। तफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलु, अफ़अलु। तफ़अलुना आप सब करते हैं, नफ़अलु हम सब करते हैं। तफ़अलुना, नफ़अलु, तफ़अलुना, नफ़अलु। इफ़अल, इफ़अल कर, इफ़अलु करो, इफ़अल, इफ़अलु, इफ़अल, इफ़अलु। ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलु मत करो। ला तफ़अल, ला तफ़अली, ला तफ़अल, ला तफ़अलु। हाँ जी, ये पूरा टेबल आ गया। अब आप में से कोई इसे दोहरा दे जी, हैंड रेज कीजिए। कौन फ़अला का पूरा टेबल कराएगा? असमत आपने पहले वो किया है, अनम्यूट, चलिए आप कराइए आज। सिस्टर असमत सही जी जी। दोहराइए जी पूरा टेबल। फ़अला शुरू हो जाए, शुरू। फ़अल किसने किया, फ़अलु इन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। यफ़अलु वो करता है या करेगा, यफ़अलूना वो सब करते हैं या करेंगे, तफ़अलु आप करते हैं या करेंगे, करेगा। अफ़अल मैं करता हूँ या करूँगा, तफ़अलूना आप सब करते हैं या करेंगे, नफ़अलु हम सब करते हैं या करेंगे। इफ़अल कर, इफ़अलु करो, ला तफ़अल, तफ़अल मत कर, ला तफ़अलु मत करो। जज़ाकल्लाह खैर। ये हाँ भाई, अब पता चलेगा कौन इसका कर सकता है। हाँ जी, नईम भाई आए हैं। नईम भाई चले। फ़अला वो करता है, फ़अलु वो सॉरी, फ़अला वो करता है, फ़अलु वो सब करते हैं, फ़अलता आप करते हैं, फ़ालतू मैं करता हूँ, फ़ालतुम आप सब करते हैं, फ़अलना हम सब करते हैं। या फ़अल नहीं, फ़अला फ़अला उसने किया, या फ़अलु वो करता है या करेगा, या वो फ़अलूना करता है, ये करेगा, या फ़अलूना वो सब करते हैं, ये करेंगे, तफ़अलु आप करते हैं, ये करेंगे, अफ़अलु मैं करता हूँ, ये करूँगा। तफ़अलून आप सब करते हैं, ये करेंगे, नफ़अलु हम सब करते हैं, ये करेंगे। इफ़अल कर, इफ़अलु करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलु मत करो। फ़अला वाला गलत हो गया था मेरे से, फ़अला वाला मेरे से गलत हो गया था वो। कोई बात बहुत आएंगे मौके। नहीं भाई क्यों घबराते हैं, अभी 3 क्लासें हमारी रहती हैं, अभी तो हम जी थैंक यू। क्लासें लेंगे फिर बात करेंगे। फतह का टेबल जी कोई दोहरा दे और कोशिश कीजिए
जल्दी दोहरा दे ताकि बाकी कुछ सीख सके। जी करना हाँ जी, नौशाबा एहसान। चलें सिस्टर, आज आप कराइए फताहा का पूरा टेबल कराइए। मेरी तो लाइट चली गई है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के साथ जितना चल सकता हूँ चलूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराइए फतहा, कराइए सिस्टर। फतहा उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहतु फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। यफ्तहू वो खोलता है, यफ्तहूना वो सब खोलते हैं, तफ्तहू आप खोलते हैं, अफ्तहू मैं खोलता हूँ, तफ्तहूना आप सब खोलते हैं, नफ्तहू हम सब खोलते हैं। इफ्ता खोलो, खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ता मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो। जज़ाकल्लाह खैर। बाकी सिस्टर इसका जो करख्त मतलब वो टोटका ये है, इन टेबल्स को मैं शुरू से आप लोगों को प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि आप दो दो को कराएं। फतहा यफ्तहू, फतहा यफ्तहू, ये 3 बार मैं रोज इसीलिए दोहराता हूँ। फताहता फताहतु, फताहता फताहतु, फताहतुम फताहू, यफ्तहू यफ्तहू, यफ्तहू यफ्तहूना। जब आप दो करते हैं आपको थोड़ा वक्फा मिल जाता है, सहारा मिल जाता है, ब्रेक मिल जाता है। तफ्तहू अफ्तहू, तफ्तहू अफ्तहू, तफ्तहूना नफ्तहू, तफ्तहूना नफ्तहू, इफ्तहू, ला तफ्तहू, ला तफ्तहू। इनको दो दो का पेयर बनाएं, इनको दो दो के पेयर में करें। हमारी जो आपके साथ कोशिश रही है, मेरी खास तौर से यह है कि मैं आपको इसके पेयर पे ले आऊं। जब आप पेयर पे आ जाएंगे आप रवाना हो जाएंगे, आपको बीच में जो है वक्फा मिलता है और आसानी होती है। चलिए कोई तर्जमे के साथ हिम्मत करे जी, कौन कराएगा? हाँ मुबर्रा सिद्दीक। चलिए जी मुबर्रा, सिस्टर मुबर्रा आ जाइए। जी सर। फताहा, फताहा उसने खोला, फताहू इन सब ने खोला, फताहता आपने खोला, फताहतु मैंने खोला, फताहतुम आप सब ने खोला, फताहना हम सब ने खोला। यफ्ताहू वो खोलता है, यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं, तफ्ताहू आप खोलते हैं, अफ्ताहू मैं खोलता हूँ, तफ्ताहूना आप सब खोलते हैं, नफ्ताहू हम सब खोलते हैं। इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो। जज़ाकल्लाह खैर। नसरा का टेबल भाई कौन कराएगा? हाँ जी, नसरा के लिए सिद्रा खुशी। चले कराएं आप सिद्रा खुशी, अनम्यूट कीजिए और नसरा का टेबल। नासारा, नासारा इसने मदद की, नासारू इन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं। उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुरु मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करो। इसको एक बार मेरे साथ दोहरा दीजिए। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं। पेयर में जब आएंगे तो आपसे कोई भी मिस नहीं होगा। उनसुर, उनसुरु, ला तंसुर, ला तंसुर। जज़ाकल्लाह खैर। हाँ जी, अब आइए ना बात, कौन इसका तर्जमे के साथ कराएगा? नहीं, कुछ और को भी मौका देना, बहुत सारे लोग हैं बेचारे करना चाहते हैं। आमना, आमना जी चले जी, आमना तारिक आज आपने कुछ नहीं कराया, आप कराइए। चले सिस्टर, टाइम कम है और बिजली गई हुई, मैं चाहता हूँ बिजली से पहले पहले मेरा लेक्चर पूरा हो जाए, इससे नसरा पहले कि उसने मदद की, नसरा हाँ। उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं। उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करो।
جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید کرے۔ آج کے سبق میں ہم کچھ اور افعال سیکھیں گے، تو آئیے پہلے ہم اپنے 4 ابواب کو دیکھ لیں۔ فتح یفتحو، نصر ینصرو، ضرب یضربو، سمع یسمعو۔ ان کو چاروں نمونوں کو دیکھیے مکمل کیسے ہوتے ہیں۔ فتح یفتح افتح، نصر ینصر انصر، ضرب یضرب اضرب، سمع یسمع اسم۔ تو یہ جو ہے آگے اب ضربا کا ہے، دیکھیں ضربا اس نے مارا، ماضی کا صیغہ ہے، نیچے کر کے اشارہ کریں گے ضربا۔ ضربو، ضربا ضربو، ضربتا ضربتو، ضربتا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا۔ اس کا مضارع دیکھ لیجئے، یضربو وہ مارتا ہے، یضربونا وہ سب مارتے ہیں، تضربو آپ مارتے ہیں، اضربو میں مارتا ہوں، تضربونا آپ سب مارتے ہیں، نضربو ہم سب مارتے ہیں۔ امر نہیں دیکھ لیجئے، اضرب مار، اضربو مارو، لا تضرب مت مار، لا تضربو مت مارو۔ یس آپ میں سے کوئی ایک بار اس کو دہرا دے آگے چلنے سے پہلے۔ جی سر۔ آئیے صدیق آپ نے پہلے ہینڈ ریز کیا، آپ کرائیے۔ عصمت آپ سے اگلا ٹیبل کراتے جی سر۔ زارابا اس نے مارا، زارابو ان سب نے مارا، زاربتا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا۔ یضربو وہ مارتا ہے، یضربونا وہ مارتے ہیں، تضربو آپ مارتے ہیں، اضربو میں مارتا ہوں، تضربونا آپ سب مارتے ہیں، نضربو ہم مارتے ہیں۔ اضرب مار، اضربو مارو، لا تضرب مت مار، لا تضربو مت مارو۔ چلیں جی، لائٹ بھی آ گیا آپ کے ٹیبل کی برکت سے، اب ہم بے فکر ہو کے چل سکتے ہیں۔ یس اس کی کون کرے؟ ہاں جی، کون تھی؟ عصمت آپ نے ریز کیا تھا نا، چلیے جی پہلے آپ کراؤ، آپ کا کیا پھر شیخ صاحب سے کرواتے ہیں اگلا ٹیبل۔ سسٹر عصمت۔ جی، ضربا اس نے مارا، ضربو سب نے مارا، ضربتو ضربتا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا۔ یضربو مضارع میں، یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، یضربونا وہ سب ماریں گے یا میرا پورا بیچ کا درمیان کا چھوٹ گیا۔ یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، یضربونا وہ مارتے ہیں یا ماریں گے، تضربو آپ مارتے ہیں، تضربو تضربو کا تو آئے گا آپ، تضربو آپ مارتے ہیں، اضربو میں مارتا ہوں، تضربونا آپ سب مارتے ہیں، نضربو ہم سب مارتے ہیں۔ اضرب مار، اضربو مارو، لا تضرب مت مار، لا تضربو مت مارو۔ سسٹر نجمہ آپ دہرائیے، چلیں آپ ایک بار ریپیٹ کر دیے تاکہ جو وہ مکس اپ ہو گیا وہ صحیح ہو جائے۔ ضربا اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتم میں نے مارا، ضربتم تم سب نے مارا، ضربنا ہم نے مارا۔ یضربو وہ مارتا ہے، یضربونا وہ سب مارتے ہیں، تضربو آپ سب مارتے ہیں، اضربو ہم سب مارتے ہیں، تضربونا وہ سب آپ سب مارتے ہیں، نضربو ہم سب مارتے ہیں۔ اور آگے تضربو میں نے آپ اضرب میں نے اضربو ان سب نے مارا، لا تضرب مت مارو، لا تضربو مت مارو۔ دیکھ لیں سسٹر آپ استاد ہیں، آپ نے بھی بیچ میں وہی کیا نا جو وہ تھی۔ یہ میں صرف اسی لیے آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، جب ایک کوئی کر رہا ہوتا ہے وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط، وہ استاد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کو کتنا ریلیکس کرتا ہے، کیونکہ بعض اوقات ٹوکنے سے وہ الجھ جاتا ہے طالب علم نا۔ تو ابھی آپ نے بھی اسی طرح غلطی کی، آپ یہ ریکارڈنگ سن لیجئے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ چلے ابھی جانے دیجئے، میرے پاس ٹائم کم ہے اور کام میری بچی رو رہی تھی نا، اس کے رونے کی وجہ سے میں کنفیوز تھی، سوری۔ چلے ٹھیک ہے، نہیں بات وہ نہیں تھی، بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ اصل میں آپ نے وہ دوسرے کی طرف جو انگلی اٹھائی نا، 4 انگلیاں آپ کی طرف چلی۔
چلے اچھا اب ہے اس کے مکالمے میں ادرب، تو کیا ہوگا؟ ادرب، ادربو، ندربو. یہ آپ نے یاد کر لینا ہے کہ یہ امر اور نہیں کے جو صیغے ہوتے ہیں اس میں مخاطب کو حکم دیا جاتا ہے، جواب میں جو متکلم آتا ہے، بات کرنے والا خود جواب میں آتا ہے. ادرب تو کر، ادربو، ادرب تو مار، ادربو میں مار، ادربو تم سب مارو، ندربو ہم سب مارتے. پہلے جو ہم مکالمہ دہراتے تھے اس میں کیا ہوتا تھا؟ ہوا ہم والے صیغے ہوتے تھے، ان کا جواب ہوا ہم ہو جاتا تھا، اور جو انتا کا جواب ہوتا تھا وہ آنا سے، انتم کا جواب نحنو سے ہم دیتے. یہاں جو ہے یہ ہے آپ نے انتم اور نحنو والے صیغوں میں جواب دینا ہے، یہ یاد رکھنا ہے امر. اب یہ دیکھیے القرہ جو ہے ایک لفظ ہم نے گیند فٹ بال ڈال دیا، ادربو قرہ فٹ بال کو مارو، کیا آئے گا؟ ادربو قرہ میں فٹ بال کو مارتا ہوں، ادربو قرہ تم سب فٹ بال کو مارو یا گیند کو مارو، ندربو قرہ ہم سب کتاب وہ جو ہے قرہ یعنی گیند کو مارتے. چلیے جی کون یہ سوال جواب کرے گا؟ ہاں جی آمنہ طارق. ادربو القرہ، ادرب القرہ، ادربو القرہ. ندرب القرہ. بات ختم ہو گیا، اب استاد کے سوال آ گئے ہیں، چلیں ہم سب دیکھتے ہیں. فدرب کے معنی بتائیے. پس اس نے مارا، پس میں نے مارا، پس مار، پس مدد کر. فدرب مارا، اے بی سی. سی. جواب دیجیے. ادرب القرہ، سوف ندرب القرہ، سوف یدربون القرہ، سوف تدربون القرہ، سوف ادرب القرہ. ادربو ہے یہ دیکھ لیں. نصیب القرہ. اب کر لیجئے. اب اگلا ٹیبل آ گیا. سمعا اس نے سنا، سمعو ان سب نے سنا، سمیتا آپ نے سنا، سمیتو میں نے سنا، سمیتو آپ سب نے سنا، سمینا ہم سب نے سنا. مضارع اس کا ہوتا ہے یسمعو وہ سنتا ہے، یسمعونا وہ سب سنتے ہیں، تسمعو آپ سنتے ہیں، اسمعو میں سنتا ہوں، تسمعونا آپ سب سنتے ہیں، نسمعو ہم سب سنتے ہیں. امر اور نہیں کیا ہے؟ اسمع سن، اسمعو سنو، لا تسمع مت سن، لا تسمعو مت سنو. تو یہ ٹیبل کو ایک دہرا دے پھر آگے چلتے ہیں. یس کون دہرائے گا بھائی؟ یہ نوشابہ احسان. چلیں سسٹر نوشابہ آپ کرائیے سمیہ کا ٹیبل. سمیہ اس نے سنا، سمیو وہ سب سنتے ہیں، نہیں ان سب نے سنا. جی سمیتا، سمیتا آپ نے سنا، سمیتو میں نے سنا، سمیتم تم سب نے سنا، سمینا ہم سب نے سنا. یسمعو وہ سنتا ہے، یسمعون وہ سب سنتے ہیں، تسمعو آپ سنتے ہیں، اسمعو میں سنتا ہوں، تسمعون آپ سب سنتے ہیں، نسمعو ہم سنتے ہیں. اسمع سن، اسمعو سنو، لا تسمع مت سنو، لا تسمعو مت سنو. تو آئیے اس کا جو ہے وہ دیکھ لیں مکالمہ. اسمع اسمع، اسمعو نسمع. تو یہ دیکھیں اس میں قرآن کو ایک لفظ کو اضافہ کیا، اسمعوا القرآن تو کیا ہوگا؟ اسمعوا القرآن، اسمعوا القرآن نسمعوا القرآن. تو یہ اس کا کون کرائے گا سوال جواب بھائی؟ ہاں جی اسمعوا القرآن. جی سسٹر کیا جواب ہوگا؟ اسمع القرآن. اسمعوا القرآن. نسمع القرآن. آئیے اب استاد کو سوال دیکھتے ہیں. لا تسمعوا کا مطلب ہے کیا؟ مطلب ہے آپ نہیں سنتے، آپ نے نہیں سنا،
وہ سب نہیں سنتے. مت سنو. मत جی सुनो. आप مت सब سنو. मत सुनो. मत सुनो. وَإِذَا سَمِعُوا کا ترجمہ کیجئے. وَإِذَا سَمِعُوا اور جب وہ سب سنے, جب ان سب نے سنا, اور جب ان سب نے سنا, اور ان سب نے سنا. یس. اے जब اور جب उन सब سنے ने सुना. जब उन सब ने सुना. सी सी पर اذا سمعوا. ان سب اذا نے جب آ جاتا ہے جب وہ ماضی کو جو ہے حال میں لے جاتا ہے, مضارع میں لے جاتا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح, اس سے یاد رکھیں. कुरान अल्लाह का सुनिए या. اسم القرآن. چلیں کوئی بات نہیں, استاد نے آگے بہت سے سوال رکھے ہیں آپ کے لیے. اسم القرآن. سوفا یسم القرآن, سوفا تسم القرآن, سوفا یسم القرآن, سوفا نسم القرآن. جی ڈی آپشن سر, ڈی آپشن. چلیں جی, اگلا ٹیبل آ گیا. علم اس نے جانا, علمو ان سب نے جانا, علمتا آپ نے جانا, علمتو میں نے جانا, علم تم آپ سب نے جانا, علمنا ہم سب نے جانا. یعلمو وہ جانتے ہیں, یعلمون وہ سب جانتے ہیں, تعلمو آپ جانتے ہیں, عالمو میں جانتا ہوں, تعلمون آپ سب جانتے ہیں, نعلمو ہم سب جانتے ہیں. علم جان, علمو جانو, لا تعلم مت جان, مت جو ہے وہ جانو, لا تعلمو مت جانو. یس, آپ میں سے کوئی اس ٹیبل کو دہرا دے. یس جی, وہ شیخ صاحب آئے تھے, وہ کدھر گئے؟ میں نے ایک ٹیبل کرانا تھا. آئیں سر, آئیں, کدھر ہے شیخ امتیاز بردر؟ اگر آپ ہیں کلاس میں تو پلیز یہ ٹیبل کرا دیجئے. نہیں ہے, کدھر گئے؟ نظر نہیں آ رہا مجھے. آپ جو ہے کرا دیجئے. چلو جی سر. عالمہ اس نے جانا, عالمو ان سب نے جانا, علمتا آپ نے جانا, علمتو میں نے جانا, علمتم آپ سب نے جانا, علمنا ہم سب نے جانا. یعلمو وہ جانتا ہے, یعلمونا وہ سب جانتے ہیں, تعلمو آپ جانتے ہیں, عالمو میں جانتا ہوں, تعلمو آپ سب جانتے ہیں, نعلمو ہم سب جانتے ہیں. اعلم جان, اعلمو جانو, لا تعلم مت جان, لا تعلمو مت جانو. ویری. ہاں جی, علم کا معنی کیا ہوگا؟ جان لے, میں جانتا ہوں, وہ جانتا ہے, علم. یس, اے اے جواب دیجئے. علم, سوفا نعلم, سوفا اعلم, سوفا یعلم, سوفا اعلم. سوف عالم ڈی آپشن. دی. عاملہ کا ٹیبل آ گیا. عاملہ اس نے عمل کیا, عملو اس سب نے عمل کیا, عاملتا آپ نے عمل کیا, عاملتو میں نے عمل کیا, عاملتم تم سب نے, آپ سب نے عمل کیا, عاملنا ہم سب نے عمل کیا. یعملو وہ عمل کرتا ہے, یعملونا وہ سب عمل کرتے ہیں, تعملو آپ عمل کرتے ہیں, عملو میں عمل کرتا ہوں, تعملو آپ سب عمل کرتے ہیں, نعملو ہم سب عمل کرتے ہیں. اعمل عمل کرو, اعملو عمل کرو, عمل عمل کر, اعملو عمل کرو, لا تعمل مت عمل کرو, لا تعملو مت عمل کرو. یس, کون اس ٹیبل کو دہرائے گا بھائی؟ ہاں جی جی سر. ہاں, کوئی نیا ہو. چلے سدرا خوشی آپ دہرائیے. عاملہ, عاملہ اس نے عمل کیا, عاملو ان سب نے عمل کیا, عملتا آپ نے عمل کیا, عملتو میں نے عمل کیا, عملتم آپ سب نے عمل کیا, عملنا ہم سب نے عمل کیا. یعملو وہ عمل کرتا ہے, یعملونا وہ عمل کرتے ہیں, تعملو آپ عمل کرتے ہیں, عملو میں عمل کرتا ہوں, تعملونا آپ سب عمل کرتے ہیں, نعملو ہم عمل کرتے ہیں. اعمل عمل کر, اعملو عمل کرو, لا تعمل مت عمل کر, لا تعملو مت عمل کرو. جزاک اللہ خیر. چلیں جی, اور کون اس ٹیبل کو دہرانا چاہے گا؟
چلے سدرا بی آپ بھی کرا دیجئے. چلے عملہ ٹائم کم ہے، پلیز کوشش کیجئے جلدی عملہ سے اس تاکہ نے ہم عمل اپنا کیا، پورا. عملو ان سب نے عمل کیا، عملتا آپ نے عمل کیا، عملتو میں نے عمل کیا، عملتم آپ سب نے عمل کیا، عملنا ہم سب نے عمل کیا. یا عملو وہ عمل کرتا ہے، یا عملونا وہ سب عمل کرتے ہیں، تعملو آپ عمل کرتے ہیں، اعملو میں عمل کرتی ہوں، تعملونا آپ سب عمل کرتے ہیں، نعملو ہم عمل کرتے ہیں. اعمل عمل کر، اعملو عمل کرو، لا تعمل مت عمل کر، لا تعملو مت عمل کرو. جزاک اللہ خیر. ہاں جی یہ سوال جواب آگے. فعمل خیرن پس عمل کر اچھا، اور پس عمل بہتر ہے، پس میں عمل کرتا ہوں اچھا، پس اس نے عمل کیا اچھا. اے بی سی ڈی. جی سر کیا جواب ہے؟ اے. بس عمل کر اچھا. جواب دیجئے. عمل صالحن سوف عملنا صالحن سوف اعمل صالحن سوف عملت صالحن سوف یعمل صالحن. جی اے بی سی ڈی. بی. سوف اعمل صالحن. لا تعملوا شرا لا اعملوا شرا ما عملت شرا لا نعمل شرا لا يعمل شرا. جی اے بی سی ڈی. لا سی. سی. لنا سی. اوکے. فعل کے 4 نمونے یہ ہم نے پڑھے تھے. فتح یفتح نصر ینصر انصر ضرب یضرب اضرب سمع یسمع یس اسم. تو یہ آپ کے باقی وہی چیزیں ہیں جو آپ روزانہ روٹین میں دیکھتے ہیں. آئیے اس کی ایکسرسائز ہم دیکھ لیں. بی میں جو ہے حصہ بی میں آپ کو کچھ جو ہے وہ ٹیبل امر نہیں کے بنانے ہیں. پہلے میں اضرب ہے تو کیا ہوگا؟ اضرب اضربو لا تضرب لا تضربو. اگلا ہے اسم. تو اسم کا ٹیبل کوئی کرایا آپ میں سے؟ پورا کریں. امر نہیں اسم. اسمعو جی اسمعو لا تسمعو لا تسمع لا تسمع. اور لا اگلا تسمع. ٹیبل اس کو جو ہے اگلا ٹیبل جو ہے وہ ہے تعلمو کا ہے. ہاں تو اعمل اعمل سے کریں. یعلم یعلمو لا ہاں. تعلم لا تعلمو. ویری گڈ. اور اگلا جو ہے وہ ٹیبل کون کرائے گا؟ اعمل سے لے آئیے. اعمل علم لا تعلم لا تعلم. ہم لوگ ماسٹر ہو گئے ماسٹر. یہ جی جملوں کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے. لا تضربوا زیدن آپ سب مت مارو زید کو. وَعْلَمُوا صَالِحًا کا کیا ہوگا ترجمہ؟ وَعْمَلُوا صَالِحًا وہ عمل کرتے ہیں. اور عمل کرو نیک. اور اچھے. عمل کرو نیک یا اچھے. ہاں واو ہے واو آ گیا. اور کا بھی اور ترجمہ ہوگا. یہی تو مار کھاتے ہیں ہم لوگ کہ پورے کو اور سے نہیں پڑھتے، اس کو توڑتے نہیں ہیں. لفظ کو توڑیں گے تو تب ترجمہ صحیح آئے گا. قرآن سنو. اسمعوا القرآن کام کرو اچھا. جی اس کی کیا عربی ہوگی؟ کام کرو. افعلوا خیرا عمل صالحا. افعلوا صالحا. افعلوا خیرا. افعلوا خیرا. حسن ابھی سے دیکھیں ہم نے عملہ کا ٹیبل پڑھا ہے. یہ عملہ کے ہی جو ہے سبق میں گردان وہ آ رہی ہے، مشق آ رہی ہے، تو ہم یہاں پہ لفظ عملہ جو ہے استعمال کریں گے، اس کو لائیں گے اوکے درمیان سر. میں. سر ایک اعملوا کوشچن ہے. خیرا. جی سر جو پچھلی والی سلائیڈ گزری ہے اس میں جو لاسٹ والا ہے اور آپ جان لو، یہ سنگولر میں آئے گا یا پلورل میں آئے گا؟ آپ جان لو. آپ جان لو جو ہے یہ سنگولر میں آئے گا. آپ جان لیں اگر آئے گا تو جمع ہوگا. لیں آپ جان لیں وہ جمع کا صیغہ ہے. آپ جان لو واحد کا صیغہ. یہ خود ہماری اپنی جو ہے نا فہمی ہوتی ہے جو جس کی وجہ سے ان جملوں کو ہم ٹک کرتے ہیں. ہاں جی عربی میں سوال
एलम الحدیث سوف اضرب الظالم. یہاں دیکھو کیسے غلط عربی جو ہے ترجمہ میں آئی ہے. یہ اس کا جواب نہیں ہے علم الحدیث، تو اس کا جواب کیا ہوگا علم الحدیث. علم علم کا علم سے آئے گا، لگا دیں تو ٹھیک ہے سوف علم الحدیث، لیکن سوف اضرب الظالم تو نہیں آئے گا نا. نہیں. چلیں جی اضرب الظالم، اس کا کریں اضرب الظالم. سوف أضرب الظالم. یہی جو لکھا ہوا ہے یہی سوف اضرب سوف نضرب الظالم. یہ جو میں نے آپ کو شروع میں غلط لکھ کے دکھایا تھا کہ آپ لوگ غلطی کریں، وہی اس کا جواب تھا. اس کی جگہ میں نے وہاں لکھ دیا، اور علم الحدیثہ کا میں نے خود آپ کو کر کے دیا. تو یہ اس طرح اگر کوئی غلط لکھا ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ غلط ہے، اور اگر اس کا صحیح کہیں پہ لنک ہوتا ہے تو آپ کو ڈھونڈنا چاہیے کہ یہ کہاں پہ لنک ہو رہا ہے. تو نقطہ تعلیم یہ ہے کہ پچھلے سبق میں ہم نے یاد کرنے کے بہت سی چیزیں اور گروپ جو ہے سیکھے تھے، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ عربی کے سیکھنے کا ایک اور گروپ بھی ہے. الفاظ کو ہم مثالوں سے سیکھیں گے، وہ مثالیں جو ہم جانتے ہیں. آپ اگر مثالوں سے یاد رکھیں گے تو معنی جلدی یاد ہوں گے، ایک دوسرا معنی جلدی یاد آئیں گے، اور ایک لفظ کا معنی دوسری کو نہیں جائے گا. مثلا آپ کے کورس میں جو نماز دی گئی ہے آپ اسے آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، الفاظ کو پہچان سکتے ہیں، ان کا ایک دوسرے سے تعلق کر سکتے ہیں، روحانی اور جذباتی تعلق بنا سکتے ہیں. بار بار آنے والی آیتیں ہیں، اس لیے یہ آسان ہوتی ہیں. تو الحمدللہ آج کے جو ہے سبق کے اختتام تک ہم نے 208 الفاظ سیکھے، جو قرآن پاک میں تقریباً 29,500 بار سے زیادہ آئی ہیں. تو آپ نے اپنے ساتھ ہوم ورک جو ہے وہ کرنے ہیں، 2 تلاوت کے، 5 منٹ مصحف سے، 5 منٹ حافظے سے، اسی طرح 2 پڑھنے کے کتاب اور پاکٹ سے. اور اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد جو ہے پورے 20 سبق کا جو ہے 1 گھنٹے کا ہے. آپ اگر دن میں ایک بار بھی سن لے تو گویا آپ جب 20 کے 20 جو الفاظ جو ہے اس کی دہرائی کر سکتے ہیں. اپنے ساتھی سے کورس کی بات کریں، نماز میں مختلف صورتوں کا جو ہے وہ ورد اور تلاوت کریں. اور آپ کو اللہ نے قرآن پاک سیکھنے کے لیے منتخب کیا ہے، اس کو نظر انداز نہ کریں. رب زدنی علما کا ورد رکھیں اور کلاس میں باقاعدگی سے آئیں، اور اپنا ہوم ورک جو ہے وہ باقاعدگی سے کریں. تو الحمدللہ ٹیچر بننے کے ارادے سے بیٹھیں اور دوسروں کو سکھائیں. آئیے اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. تو اگلی کلاس میں آپ میں سے کوئی جو ہے وہ اس یہ جو ہے اس کا ترجمہ کرے، یعنی یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ جو اگلی کلاس میں آپ میں سے کوئی جو ہے کر دیجیے. باقی اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانی فرمائے، آپ سب کے علم میں اضافہ